یہ جو آپ نے ایوارڈ جیتا ہے گلوبل سٹیزن یوتھ ایوارڈ، اس ایوارڈ کے بارے میں بتائیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ گلوبل سٹیزن ایوارڈ ہر سال 32 لیڈرس کو دیا جاتا ہے، اور یہ ایوارڈ پورے دنیا سے صرف 32 لیڈرس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ان کو ہزاروں میں اپلیکیشن ملتے ہیں، اور ان میں صرف وہ 32 لیڈرس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور 17 SDGs پر جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ینگ لیڈرس کام کرتے ہیں، وہ ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اس سال میں پہلی پاکستانی ہوں کہ یہ ایوارڈ مجھے دیا گیا ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، بلکہ پورے قوم کے لیے فخر اور خوشی کی بات ہے۔ ادیکا، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہم کہ آپ کے پی میں خواتین کے تحفظ اور کم عمری کی شادیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، تو اس کی ضرورت کیوں آن پڑی اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ جی، KPK میں دیکھیے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کی ایک ریزن ہوتی ہے۔ جی تو میرے ساتھ حادثہ ہوا، میری کم عمری میں شادی کی بات میرے گھر میں ہو رہی تھی، اور میرا رشتہ وہ کروا رہے تھے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے یہاں، اور لڑکیوں کی شادی جو ہے وہ 11 سال کی عمر میں کر دینی چاہیے، کیونکہ صحیح۔ وہ بلوغت تک پہنچ جانے کے بعد ان کی شادی بالکل کر دینی چاہیے۔ تو مجھے لگا کہ ایک ایجوکیٹڈ فیملی میں کم عمری کی شادی کو برا نہیں سمجھا جاتا، تو کیا ہمارے ارد گرد جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور جو کم عمری کی شادی کو وہ تو بالکل ہی برا نہیں مانتے ہوں گے۔ صحیح۔ ٹھیک۔ اور یہ میری سٹوری نہیں تھی اس وقت، یہ ہر لڑکی کی ہی کہانی تھی، کہ ہر لڑکی کی اس عمر میں 11-12 سال کی عمر میں شادی ہو رہی تھی۔ Then I decided to work against of early enforced marriages۔ تو میں گھر گھر جاتی تھی، لوگوں کو اویئر کرتی تھی کہ کس طرح کم عمری کی شادی ایک لڑکی کی صحت، تعلیم اور ذہن پر اثرات لاتی ہے۔ میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ کام کرتی ہوں، میں امام صاحبان کے ساتھ کام کرتی ہوں، تاکہ وہ اپنے خطبوں میں کم عمری کی شادی کے خلاف بولے اور لوگوں کو سمجھائے کہ اس کے کتنے نقصانات اور ہیں، ادیکا، میرا کیونکہ اگلا ہمارے سوال یہاں آپ کے اسی لوگ کام سے ان کی ریلیٹڈ بات ہے، اس سنتے طرح ہیں۔ سے کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ایک کنزرویٹو معاشرے میں ایک عورت کو جب اس طرح کا کام کرنا پڑتا ہے تو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ سفر آسان تھا آپ کا؟ جی بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ سب سے بڑا آبسٹیکل جو ہے وہ ہماری لوگوں کی ذہانت ہے، اور پھر پدرسری نظام ہے، تو ان کا سامنا مجھے کرنا پڑا۔ اور دوسری بات یہ، مجھے بہت لوگوں نے بہت بری باتیں کہیں کہ ویسٹ کی ایجنٹ ہے، اور یہ اچھا کام نہیں کر رہی، ہماری لڑکیوں کو لبرل کر رہی ہیں۔ تو ایسے بہت ساری آبسٹیکلز آئی ہمیں، اور ایسے چیلنجز ہمیں آئی، اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہم لوگوں کی ذہانت اور پیٹریارکی سسٹم تھا، جس کی ہم نے بالکل مخالفت کی ہے، اور ہم نے اپنا کام کو نہیں روکا اور جاری رکھا ہے۔ بہت زبردست کام کیا آپ نے ہدیکا، اور اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ یہ ہمت آپ کو کہاں سے ملی؟ بڑی محنت بھی کی، ایوارڈ بھی آپ نے حاصل کیا۔ ایوارڈ جو ہے کس کے نام کرتی ہیں؟ ہمت مجھے ان لڑکیوں سے ملتی ہے جو میں ان کو دیکھتی ہوں کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی، تو میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں گی، اور ان سے مجھے ہمت ملتی ہے۔ اور یہ ایوارڈ جو ہے میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں پاٹا کی عورتوں اور لڑکیوں کو، اور پاکستان کی آرمی کی شہیدوں کو، پولیس کی شہیدوں کو، اور پاکستان کی شہیدوں کو جو دہشت گردی میں ان کو شہید کیا گیا ہے۔